قرآن کیا آخنا ہے؟ قرآن یہ آخنا رب تعالیٰ فرمانے ہے میرے بندے اشنے تو پہلے کوئی تیاری کری گیا کیسنی واہ کی مصلاۃ وآت الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا نماز کی قائم کر، زکات ادا کر، قرض حسنہ نی شکل اس کی حسن کی دے، وما تقدموا لانفسکم جی اگے تمہاری جان پر کم اسی، یعنی ادائیگی پہلے کر جس طرح تسی گزارش کیتی ہے لاڈے سب پہلے بک کرانے ہیں جانا جون جولائی وچ ہے ایگزامپل ہے اور پیمنٹ اساں فیبروری چ کرنے ہیں پھر جانے ہیں تو بڑی ناش لاڈے ملنی ہے بڑے خوش ہیں جی بہت ناش جگہ سے اور ناش اس واسطہ سی کہ پیمنٹ پہلے کیتی ہوئی سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پیمنٹ دنیا چ پہلے نماز زکات نے ذکر خدا نہیں ادا کر تاکہ جب تم پہنچے تمہارے واسطے انتظام ہو جائے۔ Also, I'm really happy to be here with my mom. It's a support for me. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب حق مسلمانی نہ ادا ہوئی اے قدس، حق مسلمانی نہ ادا ہوئی اے قدس، شکایت تو بنتی ہے بارگاہ جلی میں۔ آج کل چف چف والی سرکار اقرار الحسن بھائی کے ہاتھوں میں آئی ہوئی ہے اور بالکل صحیح پکڑا ہے ایسے لوگوں کو۔ میں اس وقت برطانیہ میں ہوں اور برطانیہ کے علماء تو برسوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ فراڈی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بندہ فراڈی ہے۔ جو داڑھیوں کو لائنوں لگاتا ہو، جس کے بال کندھوں سے بھی نیچے اترتے ہوں، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ٹھیک طرح نہ پڑھنی آتی ہو، قرآن بھی ٹھیک طرح نہ پڑھنا آتا ہو، وہ کس شکل سے پیر ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری قوم ماشاءاللہ جس کو 2 لائن عربی کی آگے ہم کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، اس انسان نے آخرکار کیا کیا ہے اسلام؟ بس ایک دربار کے پیچھے اپنا وہ شو بازی لگائی ہوئی ہے جو اتنا اب ایکسپوز ہو چکی ہے، جو ایک حد تک تو میں بہت خوش ہوں کہ ایسا 2 نمبر انسان ایکسپوز ہوا، لیکن دوسرے نمبر پہ تصوف کی خوبصورتی تھی اس جیسے 2 نمبر لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اس امیج۔ اس بندے کی اب اتنی ویڈیوز نکل رہی ہیں گالیاں نکالتے ہوئے اور ایسی حرکت کرتے ہوئے کہ بھئی اب اس کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ ویڈیو میسج میں برطانیہ کے ان لوگوں کو کہوں گا جو ان کے مرید یہاں پر ہے برطانیہ میں، اللہ کے بندو تم میں تو عقل تھی، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو سمجھدار ہو، تمہیں ایک جعلی پیر نظر نہیں آیا؟ اس نے آگے مائک پہ چو 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 کر کے تمہارے دماغ کے اندر چو 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 بھر دی ہے۔ یا خود تو سوچتے، کبھی اس سے پوچھا ہے کہ اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ کبھی اس سے شریعت کا مسئلہ بھی تم نے پوچھا؟ لیکن نہیں، ہمارے بھی کچھ لوگ برطانیہ میں، کچھ بعض علماء نانہاد جنہوں نے کرسی اس کے لیے اپنے کندھوں سے بھی زیادہ اونچی لگائی رکھی ہے اور اس کو ایک جگہ دی ہے۔ کیوں دی ہے ایسی فراڈی کو ہم نے جگہ؟ کیا ہمارا دین سے تعلق اتنا دور ہو چکا ہے؟ نبی کی سنت سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں؟ لیکن میری قوم سے یہ ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے، او خدارا آنکھیں کھولو، عقل کے کام لو۔ اللہ اور اس کی رسول کا دامن چھوڑ کے تم کدھر چل پڑے ہو؟ قرآن اور سنت اور صحیح، اور جو ہمارے اولیاء کاملین تھے جو 2 نمبر نہیں تھے، وہ جنہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا تھا، وہ سچے تھے، لیکن ہم 2 نمبریوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو یہاں اس بندے کے مرید ہے برطانیہ میں، اور کوئی عقل دینا کھول لو، اس بندے نے تمہیں کیا تعلیم آ کے دی ہے؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر کے پیچھے اس نے ایسی غداری کی ہے، ایسی 2 نمبری کی ہے، اور یہاں کے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کے اس کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کی شکل دیکھو نا جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہاں برطانیہ میں، تاری شکل ہے خدا دا خوف کرو، نہ ہم سنیوں کو اور ننگا کرو۔ میں بلکہ بہت خوش ہوں کہ اقرار الحسن بھائی نے اس بندے کو ننگا کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے۔ میں اقرار بھائی کے ساتھ ہوں۔ آج کل Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, today the 10th of Sha'wal marks the blessed birth of the great reviver of the Quran and Sunnah, the one who enlightened the love of Rasulullah alayhi salatu wassalam in the entire ummah, the one who wrote and authored Mustafa Jani Rahmat Bilaqu Salam and wrote countless poetry in honor of Rasulullah alayhi salatu wassalam, the author of over 100 books, and some
some even go up to 1,000 books. And also the Quran of Bareli, the Mujaddid of his time, the Salaya of the Najdiyya and Wahhabiyya and the likes, Mujaddid Deen o Millat, Parwana Shamme Risalat, Ala Hazrat Imam Ahmad Rida Khan, alayhi rahmatul Hannan, as we know him as Imam Ahmad Rida Khan al-Barelvi, al-Sunni, al-Hanafi, al-Qadri, al-Barelvi. Mubarak to all Sunnis. Let us take this moment to learn from the aqaid of this great Imam. He is our Muhsin. Because of him, Ahl Sunnati wal Jama'ah has been honored and will forever be honored, particularly in the subcontinent. And as the famous poetry goes in Urdu, ye kehti hai bulbul bagh jana کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں نے ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی تباہ رضا کی قسم. The way that Allah Hazrat defended the honor of Rasulullah alayhi salatu wasalam, the way he defended the aqaid of the Ahl Sunnati wal Jama'ah, no one has yet been able to do so. We are proud to be behind such an Imam. Mubarak to all. تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا. تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں. The Palestinian struggle is not just a cry for justice. It's a blistering battle for the most fundamental human rights that every living soul on this planet should inherit by birthright. It's an unyielding resistance against the oppressive, suffocating grip of occupation and the callous denial of the most basic human dignity. Just as the civil rights movement in the United States fought against the chains of racial discrimination, so too do the Palestinian people strive to shatter the chains of occupation and tyranny. Never forget, my friends, that the Palestinians, much like African Americans in the United States, have been subjected to a heart-wrenching history of suffering and torment. The birth of Israel in 1948 brought forth the mass expulsion and dispossession of hundreds of thousands of Palestinians from their ancestral homes and land. This is a historic injustice. Do you know that bread is boycott? You cannot drink that. What? What are you doing? Bread's boycott? Yeah. As well? Yeah. I thought it was Starbucks. Boycott. Oh, for fuck's sake! Oh my God. We all know what happened on October 7th. But the question I have for you is, do you know what happened on October 6th? Did you know that on October 6th, Israeli settlers killed multiple Palestinians in the West Bank? On October 5th, which was the day before, 4 Palestinians were killed in the West Bank. On October 4th, the Israeli army shot peaceful protesters in their ankles. On the 19th of September, the Israeli forces killed a Palestinian. And on the 20th of September, Israeli forces killed 5 Palestinians in the West Bank. This 2023 was the deadliest year for children in Palestine. So now the reason why I'm telling you this is I'm not trying to somehow like make it out as if what happened on October 7th wasn't an atrocity. It was. You all know about what happened on October 7th, but why don't you know about what happened before October 7th? Free Palestine, brother. Free Palestine. Thank you, bro. Yeah, but do you know that bread is boycott? You can. Kufr, many big Muftiyan Ikram, they don't talk about these things. When it comes to kufr, someone does something, no, you are a kafir. Rasul says, if some Muslim says to another Muslim, you are kafir, one of them definitely has to become kafir. Kufr will go towards him, he hasn't done anything, and he goes towards the person, he becomes kafir. This hadith of Rasulullah, we have to be very careful calling someone kafir. If you said someone kafir, then read kalima. You have to read kalima. Ihtiyati taur pe lazmi kalma pad le. Because everything is gone. And once you become kafir, what happens? Nikah is done as well, gone. If you are married, go to Tajdeed Nikah with your wife. When Sharia, there is no joke. Sharia, don't play with Sharia. There is no joke in Sharia. Few things when they come, I always say, don't talk about this. Stay away from those girls, the boys who are always joking about Quran, Prophet, Taqdeer, destiny. That is believe. You have to believe in destiny. Books, God, angels, and Akhirah.
Don't joke for Akhirah. No, it's okay. Akhirah will do this. It's okay. That's fine. Because kuffar used to make fun of Akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala said there is a tree in a Jahannam. You will have to eat that. Oh, our camels in the dunya, they eat the same tree. Who will be able to eat that tree? You think that my azab on the day of judgment is going to be easy? Don't adopt the habits of kuffar.